الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ قرآن پاک کے حوالے سے درس قرآن کے نام سے گروپ بنایا گیا، انشاءاللہ چینل پر بھی اس کو اپلوڈ کیا جائے گا، اسٹڈی قرآن پروجیکٹ۔ تو یہ اس طرح کا درس نہیں ہے جس طرح علماء کرام مفتیان کرام درس دیتے ہیں، عام فہم طالب علم کا ایک بزرگوں اور اکابرین کی جو تفسیر ہوگی یا ترجمہ وغیرہ ہوگا اسی سے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اپنے جتنے بھی متعلقین ہیں تو ان کی خدمت میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس میں سے بیان ہوتا رہے گا۔ تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے، تو کچھ جلدیں حضرت مختار الدین شاہ صاحب کی تفسیر برہان کی پڑھی ہوئی تھی، تو دل میں بات اللہ نے ڈالی کہ اس میں سے کچھ شروع کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن پڑھنے پڑھانے کی بھی، سمجھنے سمجھانے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اہمیت و ضرورت، کیوں قرآن پاک سمجھا جائے، پڑھا جائے، اس کا درس کو سنا جائے، کیونکہ یہ قرآن اور حدیث دین اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں۔ اس میں قرآن اولین درجہ پر ہے۔ دنیا میں کسی کتاب سے اس وقت تک پورا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا جب تک اس کو سمجھا نہ جائے، اور قرآن مجید کی تو شان ہی ہے، قرآن مجید کی تو شان ہی اور ہے کہ یہ دستور حیات ہے، اور اسی میں انسان کی روحانی اور اخلاقی، دنیا و آخرت کی حقیقی کامیابی، عروج اور ترقی کا راز پوشیدہ ہے، اور اپنی پوری زندگی میں اس سے رہنمائی حاصل کرنا لازم ہے۔ اس میں نیت کا بھی جو نا، نیت کو صاف رکھنا، نیت کو پاک رکھنا، نیت کی پاکیزگی کا بھی تعلق ہے۔ قرآن سننے سے پہلے نیت صحیح ہونی چاہیے، پڑھنے سے پہلے عمل کرنے کی نیت۔ قرآن مجید کو صرف اس لیے پڑھیں یا سیکھیں تاکہ رہنمائی ملے اور اس پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں۔ اگر کوئی شخص اس کے علاوہ کسی اور غرض کو اس سے وابستہ کرے گا تو قرآن مجید کے فیض سے محروم ہی ہوگا، بلکہ وہ قرآن مجید اور ہدایت سے اور بھی دور ہٹ کر گمراہیوں میں پڑ جائے گا۔ مسئلہ یہ کہ کوئی مجھے شیخ القرآن سمجھنے لگے، یہ مفتی مختار الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں، یا مفسر قرآن کہے، یا پہلے سے اپنے کچھ نظریات بنا رکھے ہوں، یا کچھ مسائل پر چل نکلے ہیں، تو اب قرآن مجید کی طرف اس لیے رجوع کیا جائے کہ انہی نظریات اور مسائل کے لیے کچھ دلائل ہاتھ میں آ جائیں، یا اس کے ذریعے سے مال حاصل کرنا مقصود ہو، تو اس طرح کی تمام اغراض انسان کو ہدایت اور قرآن مجید سے فیض اٹھانے سے محروم کر دیتی ہیں۔ صرف اور صرف ہدایت اور راہ حق کے طالب رہیں، قرآن مجید ہی حق ہے، اور صرف یہی انسان پر حق، سچائی اور راست بازی کی راہ کو کھول دیتا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ کرنے، صحیح اور قوی تعلق بنانے کے لیے خالق اور بندے کے درمیان سیدھی شاہراہ اور مضبوط رسی ہے، اسی کو تھام کر انسان ترقی پر ترقی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید جو ہے لوح محفوظ سے، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں نازل فرمایا۔ پہلی دفعہ علماء فرماتے ہیں 3 دفعہ نزول ہوا ہے۔ ایک دفعہ لوح محفوظ جو قرآن جو 7 آسمانوں سے اوپر ایک جگہ ہے، لوح محفوظ ایک رجسٹر کو کہہ سکتے ہیں، رجسٹر ہے، بہت بڑا تختی نما ہے جو، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا قرآن مجید الحمد سے لے کر والناس تک نازل فرمایا۔ یہ پہلا نزول تھا۔ دوسری دفعہ جو نزول تھا وہاں سے لوح محفوظ سے اللہ رب العزت میں اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا، پہلا جو آسمان ہے ہمارا، اس میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، جیسے کہ سورۃ القدر میں ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تو اس میں سارا ذکر ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے لیلۃ القدر. اس میں اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا قرآن آسمان دنیا پر نازل فرمایا. تیسری دفعہ آخری نزول قرآن تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر، مبارک قلب مطہرہ پر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں نازل فرمایا، ضرورت کے بقدر جو ضرورت پڑتی جاتی، کبھی پوری صورت، کبھی کچھ آیتیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو نازل فرماتے ہیں. تو اس کو سمجھنا چاہیے. عام طور پہ یہ ہر بندے کو، مسلمانوں کو بات نہیں پتہ ہوتی کہ قرآن مجید کو 3 دفعہ نازل کیا گیا ہے. عام طور پہ ہم یہی کہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ 23 سال کے عرصے میں، وہ بظاہر ہے دنیاوی حساب سے ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کا جو نزول ہے وہ 3 دفعہ ہے جی. اس بات کو سمجھنا چاہیے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بہت چھوٹے چھوٹے ویڈیوز کو ویڈیو کی صورت میں 5-10 منٹ کم و بیش اس میں تھوڑا تھوڑا کوئی نہ کوئی بیان کیا جائے. تو سورہ فاتحہ کو تھوڑا سا ترجمہ کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ مکیہ. الحمد للہ رب العالمین. اس میں اعوذ باللہ کا ترجمہ آنا چاہیے. قرآن پاک میں اکثر لکھا نہیں ہوتا، تو یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اور تعوذ جو ہے قرآن پاک کے ساتھ، خاص کر اس کا قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہم مسلمانوں کا حکم ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک شروع فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرمایا ہے. تو اللہ کو پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم ہے. لہذا اکثر، بلکہ ہر قرآن میں نہیں لکھا ہوتا اعوذ باللہ، تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے. تو اس کا ترجمہ یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ سے شیطان مردود کی. ٹھیک ہے جی، شیطان مردود سے کی نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان ہے، مسلسل ہمیشہ رحم والا ہے. الحمد للہ رب العالمین. ہر تعریف اللہ کے لیے، رب العالمین جو پرورش کرنے والا ہے سارے جہان کا. الرحمن الرحیم بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین مالک ہے روز جزا کا. ایاک نعبد تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم ہمیں ہدایت عطا فرما سیدھے راستے کی. صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. غیر المغضوب علیہم نہ کہ جن پر غضب نازل ہوا ہے تیرا. ٹھیک ہے جی. ولا الضالین اور نہ ان لوگوں کے راستے کی جو گمراہ ہوئے ہیں. آمین. آج کے لیے اتنا ہی. سورہ فاتحہ کا ترجمہ پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں یہ جو فروری 2022 1 فروری ہے، اللہ تعالی ہمیں اس میں قرآن پاک کو ارادہ کیا شروع کرنے کا، اس کو مکمل کرنے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی، ہم سب کو عمل کرنے کی، پوری دنیا میں تعلیم قرآن کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.